السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل القرآن الکریم، اور میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ ویڈیو کافی دن بعد بنا رہا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو بنا نہیں سکا، تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کو سب سے پہلے آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی چیزیں اللہ اس کے بعد ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ تو آج ہم دوبارہ سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ایک لمبا گیپ جو کہ تقریباً 1 مہینے کا گیپ تھا، اور اس کے بعد ہم آج یہ اپنے سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ تو اس پہ ہمارے پہلے سپارے کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد ہم اللہ کے کرم سے دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ اور اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں گے، جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو اس نے اتارا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھا دے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے
اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ شکر الحمدللہ، یہ ہم نے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا، اور جو کہ الف لام میم مطلب پہلے سپارے کا آخری رکوع تھا، آج ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ یہاں سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے ہیں۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اس لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکور ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تابع داری بھی، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ یہ آیت اس کا جواب ہے۔ اس آیت کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں عیسائیوں کی رسم بیپٹزم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباغ رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں، جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بیپتزم پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بیپتزم نہ لے گناہ گار رہتا ہے، اور یسوع مسیح کے کفارے کا حق دار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا اشارہ ہے کہ اس بے سر و پا خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ آج ہمارا پہلا سپارہ جو ہے اس کو ہم نے مکمل کیا، اور انشاءاللہ اگلے اس میں ہم دوسرے سپارے سیقول السفہاء کا آغاز کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب کرے، اور قرآن کو ہمیں بلا ناغہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، میرے سبق پسند آ رہا ہے، جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، تو برائے کرم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں بھی فائدہ ہو، اور تمام لوگ جو کہ اس کو سنیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔